اب رسول آپ سنتے آ رہے ہیں. رسول عربی میں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رسول ایک بہت مقدس بنایا ہوا ہے. رسول ورڈ, رسول کیا بنایا ہوا ہے؟ مقدس. بہت مطلب بہت بڑی اور ایسی مقدس. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کا رسول اگر میں کہوں تو بھائی مقدس میں. لیکن اگر میں عربی میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, اگر کسی کو پتہ نہیں میں کوٹ کر دیتا ہوں. ہندوستان سے وہ گئے تھے نہرو صاحب, مصر گئے تھے کہیں, تو وہاں عربوں میں اخباروں میں لکھا کہ رسول ہند آئے ہوئے ہیں. رسول ہند, ہند کے رسول آئے ہوئے ہیں. تو رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر, میسنجر انگلش میں. اور اگر یہ پوسٹ مین ہے, جیسے پوسٹ مین اس کو بھی میسنجر کہہ سکتے ہیں. ہماری وہ جو آتا ہے موبائل آتا ہے اس پہ بھی ایک میسنجر ہوتا ہے. اب یہ جو ہمارے پاس جو موبائل ہے بذات خود وہ ایک میسنجر ہے جو کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں. آپ باہر سے آپ فون پہ بھی بات کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, بیچ میں میسنجر ہو گیا. وہ ایک بیچ میں میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ بات کر رہے ہیں. آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے امریکہ میں, کینیڈا میں, اور ویڈیو کانفرنس بھی کر رہے ہیں. آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, کیا حال چال ہے, کیسے ہو, یہ میسج ہاتھ میں کچھ ایک میسنجر ہے. ایک بیچ میں میڈیم ہے, میسنجر ہے جو کہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے آپ سے. تو وہ اللہ کا میسنجر نہیں, میسنجر رسول کہیں گے عربی میں. عربی میں کیا کہیں گے؟ رسول. تو رسول ایک تو سمجھ لو عربی کا لفظ رسول از جسٹ مینز اے میسنجر. جب ہم کہیں گے اللہ کا رسول تو اب ہم بات کر رہے ہیں اللہ نے بھیجا کوئی میسج. اللہ نے میسج بھیجا کس کو؟ ہم سب کو. تو اور ہم نے اللہ سے کمیونیکیٹ کرا, کیسے وہ پتہ چلے گا آپ کو؟ تو یہ یاد رکھیں اللہ کا میسنجر جو ہے وہ اس کا ایک آنر ہے. لیکن ایک جنرل بھی میسنجر اگر ہے تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ کیسے. تو قرآن مجید میں سورہ یوسف 12 کے اندر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یوسف علیہ السلام کا واقعہ, وہ ایک چھوٹے تھے, بچے تھے, ان کو ایڈاپٹ کیا تھا مصر کے بادشاہ نے. تو وہ بھیجتا ہے کوئی میسیج, ایک آدمی کو کہتا ہے تم جا کے یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ یہ میسیج لے کے. تو وہ اس واقعے کو میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں عربی میں دیکھے لکھا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ. پر جب رسول اس کے پاس پہنچا تو اس یوسف نے کہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا, پر اس سے سوال کر کے ان عورتوں کی کیا حالت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرے رب ان کی چالوں کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. تو اصل میں ایک واقعہ ہے, آپ کو پتا ہوگا یوسف علیہ السلام کا واقعہ, ان کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے. وہ میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک قیدی چلا گیا تھا ان کے پاس اور بادشاہ کے پاس پہنچا تھا. وہ ایک آدمی کے تھرو بھیجتے ہیں, ان کے پاس یہ جیل میں ہوتے ہیں اور ان کو میسیج دیتے ہیں کہ یہ اس طرح بلانے کے لیے. تو یہاں قرآن میں اس آدمی کو رسول لکھا ہوا ہے, مگر وہ رسول کس کا ہے؟ بادشاہ کا رسول ہے. اور وہ ایک پیغام بھیجا تھا انہوں نے. تو یہاں عربی میں رسول استعمال ہوا ایک عام آدمی کے لیے, ناٹ اللہ کا رسول, بادشاہ کا رسول. وہ یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, یوسف اللہ کے رسول ہیں, ان کے پاس آ رہا ہے ایک آدمی بادشاہ کا رسول. تو رسول اگر میں کسی آپ کو بھی کہہ دوں, میں کہوں رسول, تو آپ گھبرائیے گا مت, آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ رسول ہو سکتے ہیں یہاں سے میسیج دے کے میرے پاس آئے, میں ایک شیخ سے مل کے آیا, شیخ صاحب سے مل کے آیا, اور آپ وہاں کوئی کسی کو بتائیں تو آپ میرے میسنجر ہو جائیں گے, اس میسیج دے دینا. تو یہ یاد رکھیں یہ رسول کا ورڈ کو اللہ کا جب رسول آئے گا تو قرآن میں بتا دے گا اللہ تعالیٰ. اور اس کی وہ ایک گریوٹی کو ہم لوگ اردو میں بہت ہی وہ سمجھتے آئے, جیسے رسول اور نبی ایک بہت بڑا وہ ہے. انسان پیشنگ ہوئے پروفیسائز کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوا نجومی وہ کیا پروفیسیز کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنگ ہوئی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پروفٹ ہے انگریزی میں, پیشنگ ہوئی کرنے والا. ایک اللہ کا پروفٹ ہے, وہ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے پروفیسی. تو اس کو تو ہم توجہ نہیں دے رہے, اس کو دے رہے ہیں جو سمجھ رہے نا, اللہ تعالیٰ کے پروفٹ کو ہی دے رہے ہیں, اس کو ماننا کہ وہ کیا پروفیسیز کر رہا ہے. تو بہرحال یہ بتائیں جو لفظوں پہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا, یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک کہ ایک رسول کو میں نے ایک بتا دیا, بشر بتا دیا. اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ روح, اللہ کی روح کی بات وہ کیا ہے, جو میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا. اس کے بارے میں اللہ سورہ 17 سورت ہے, اس کی 85 آیت,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو تجھ سے ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، پھر تو اس کے لیے ہمارے اوپر کوئی وکیل نہ پائے گا سوائے تیرے رب کی رحمت ہے، بے شک تجھ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے. اب یہ ذرا سا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے یہاں سے. وہ تجھ سے یعنی بشر کے ذریعے پوچھتے ہیں، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. لوگ روح کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہتے تو روح جو ہے ہمارے امر سے، ہمارے آرڈر سے. روح جو ہے اللہ کی آیات کی جو روح ہے، کتاب کی روح ہے، وہ ہمارے آرڈر سے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کا جو علم ہے لوگوں کو ہم نے کم دے رکھا ہے. لوگوں کے پاس کتاب کی روح کی مطلب انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایسنس، اس کی اسپرٹ، اس کی روح کتاب کی ہم سب کے پاس نہیں ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں میجورٹی دنیا کے اندر اس کتاب کا علم ہی نہیں ہے، یا ایسنس ہے ہی نہیں. قرآن عربی میں وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے عربی میں، اور اس کی سمجھ جو ہے نا، وہ جیسے لکھا ہے اس کی روح کم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو روح ہے کتاب کی، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسپرٹ، وہ نہیں ہے. تو اللہ نے لکھا ہے اس کا علم ہم نے قلیل دے رکھا ہے. اور روح کا علم یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ، کتاب کا جو علم ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس، وہ ہے ہی نہیں، قلیل دے رکھا ہے. جو یہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ آیت کی جو روح بول رہا ہوں، یہ میں اللہ کی آیت کی روح بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ سمجھے جو میں بولتا ہوں آیت، اس کے بعد جو اس کے بولتا ہوں تو روح کو ایمفیسائز بتا رہا ہوں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی دنیا کے اندر آپ کو کتاب، یہ میں بتا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میری بات ہے، لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس آیت کی، کہ کتاب کی جو روح ہے، اللہ کی جو روح ہے، اللہ کی کتاب کی جو روح ہے، یہاں لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے. ورلڈ وائڈ میجورٹی دنیا میں ایسی ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، بس تلاوت کی جا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، اس کی ایسنس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کم دے رکھا ہے. پھر آئے کہتا ہے اگر ہم دینے کے بعد اس کو، جو ہم نے وحی کی تیری طرف اس کو لے جائیں تو کوئی اس کو وہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی وکالت بھی نہیں کر سکتا لے جائیں، سوائے یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے اور فضل ہے. اور بہت بڑا یہ کبیر بات ہے، اللہ نے بڑی بات کر رکھی ہے کہ ایک شخص کو اگر وہ روح دے دے، اس کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ اگر مل جائے تو ایک بڑی بات ہے اس کو، اس کی، تاکہ پھر جبھی تو فالو کرے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا. جب روح ہی نہیں ہے، کوئی کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے، تلاوت کی چلا جا رہا ہے عربی کے اندر، اور لوگوں کو سن رہا ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلم کون ہے، تو وہ ایسی ہے بیکار سی بات ہے، مطلب کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ روح کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے کو اس کا علم کم ہے، ہمارے پاس میکسیمم علم ہمارے پاس نہیں ہے. اب مگر یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہے، نہیں دیکھی ہے. دیکھیے اب آپ سورہ صاد 38 71 اور 72 آیت. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح، تو تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا. اب دیکھیے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہماری کمبینیشن، ہم بدن ہیں، ہماری نفسیات ہے، اور یہاں روح ڈالی اللہ نے. جب ہم سب تخلیق کرے جا رہے ہیں، ایک سے مطلب ایک بشر کی بات ہو رہی ہے، تو ہم سب کی بات ہو رہی ہے. تخلیق کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں جب روح پھونک دوں تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا، اپنی روح، مطلب یعنی اس کتاب کی روح، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی روح ہے، تو وہ بشر میں جب پھونک دوں میں تو تم فرشتے سجدہ کرنا. تو اس کے معنی اللہ نے سجدہ صرف بشر کی مٹی کو نہیں کروایا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کس کو کرایا؟ اس بشر کو جو اس کے اندر روح تھی، وہ اللہ کی آیت کی روح ہے، اس کی ایسنس کی روح ہے جو ہم سب کے اندر ہے. اس کو کہا فرشتوں کو سجدہ کروایا، سجدہ کرو. وہ فرشتوں میں سے شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. یہاں بتانے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے اندر اللہ کی روح ہے.
جو تصدیق کرتی ہے. جب میں آئے تھے تصدیق جو ہو رہی ہے, اب میں پڑھتا جا رہا ہوں, آپ سنتے جا رہے ہیں. تو اگر آپ غور سے سن رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں تو تخلیق آپ کے پاس انفارمیشن چاہے پہلے نہیں تھی, لیکن آپ کے اندر اگر روح ہے تو وہ اس سے ویریفائی ہو رہی ہے. آپ کو صحیح لگے, مصدق ہو رہی ہے, تصدیق ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح لکھی ہے اللہ نے. چاہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کانٹرڈکٹ. اور اگر کرنے کی کوشش تو آپ یہ پروگرامنگ کرائے گی جو آپ کو کسی نے بتا رکھی ہے, کسی نے آپ کے ذہن میں کچھ ڈال رکھا ہے, وہ کانٹرڈکٹ کرائے گا. لیکن روح یہی ہے کہ جو لکھا ہوا ہے, جو اللہ نے ہر بشر میں ڈال دی. اور اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا ہمارے کو. کس کو؟ ہماری اتنا روح پھونک کے. اور ہم فرشتوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یار تم تو بالکل ایک فرشتہ ہو گئے ہو. ہم زیادہ افضل. فرشتوں کے پاس روح نہیں ہے, ہمارے اندر روح ڈالی اللہ نے اور ہم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے. ہم فرشتے کو امپورٹنس دیتے ہیں پروگرامنگ. اب آپ کو پتا نہیں, اللہ نے ہمارے اندر روح ڈالی ہے اور فرشتوں سے سجدہ کرو ہمارے کو, بیکاز ہمارے اندر روح ڈالی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیت کی اسپرٹ, ایسنس, روح. تو وہ اب روح آ گئی, آپ کو پتہ چل گیا روح. اور بشر کے اندر ڈالی, بشر بنایا میں, یہ بھی لکھا ہوا ہے خالق بشر من طین. پہلے میں نے بتایا تھا خلق کیا تھا بشر کو تراب سے, یہاں بشر کو اللہ نے بتایا طین سے خلق کیا, اور روح ڈال دی ہمارے اندر. اور روح میں نے بتا دیا اللہ کی آیت کی روح ہے, جو اس کی کتاب کی آیت جو میں پڑھتا جا رہا ہوں, جو آپ کو سنتے جا رہے ہیں, وہ روح آ رہی ہے آپ کے پاس, آیت کی روح. تو اس کو یہ بتا دیا کہ یہ ہماری روح جو ہے ہمارے اندر, کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے. وہ اللہ کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا حصہ ڈال دیا. اللہ کی آیات کی کتاب کی اسپرٹ, روح, وہ ہمارے اندر ہے. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو روح پرواز کر جاتی ہے, وہ واپس اللہ کے پاس چلی جاتی ہے, وہ روح اللہ کی ہے. تو یہاں اب آگے یہاں بشر آ گیا, روح آ گئی آپ کے اندر, جو میں نے بولا تھا. اب ایک واقعہ حضرت مریم سے ہے. وہ اب اس روح کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ مریم 19, اس کی 16, 17, 18 اور 19. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی, پس ان کے علاوہ حجاب پردہ کیا, پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی, بس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک بشر کی مثال تھا. اس مریم نے کہا, بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے, تقوی والا ہے. اس نے کہا, بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز والا لڑکا عطا کروں. اب دیکھیے یہاں پر میں جو آیتیں یہ مختلف جگہ سے لی ہوئی ہیں, لیکن آپ کو بتانا جا رہا ہوں. میں نے پہلے بشر بتایا, پھر بشر میں روح پھونکی, ہے نا. اب یہاں حضرت مریم کا ذکر ہے, تھوڑا سا واقعہ ہے کچھ اور ہے, لیکن میں جو آپ کو ایمفیسائز کروں گا, مریم کے پاس روح آتی ہے. یہاں پر ابھی لکھا بھی بتاؤں گا میں آپ کو. اللہ کا کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنے فیملی ممبرز سے, جو ان کی فیملی تھی اہل خانہ, ان کے والد تھے عمران, ان کے بھائی تھے موسیٰ اور ہارون. مریم کے بھائی موسیٰ اور ہارون تھے, ان کے والد تھے عمران. اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی پرورش کری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. تو ان اہل خانہ کے علاوہ انہوں نے حجاب کیا. حجاب کس سے کرنا ہے؟ اپنے فیملی ممبرز کے علاوہ آپ حجاب کریں. اور حجاب قرآن مجید میں یہ نالج رکھیں آپ, قرآن حجاب کا ورڈ, حجاب لفظ تو سمجھتے ہیں نا, پردہ, حجاب, یہ الفاظ مریم کے ساتھ آیا ہے, مریم علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ. وہ ابھی آئے گا, میں بتاؤں گا. لیکن ہمارے معاشرے میں عورتوں سے منسلک کیا ہوا, صرف عورتیں. حجاب تو ایک جنرل ایک ورڈ ہے جو یوز کیا عورت مرد دونوں کے لیے قرآن میں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی فیملی ممبرز جو تھے جن سے ان کا تعلق تھا ان کے علاوہ حجاب کیا انہوں نے, یعنی لوگوں سے حجاب کیا. جب آپ لوگوں سے حجاب کرتے ہیں تو ان کی ان کی باتیں نہ سنیں مذہب کے بارے میں.
زکریا السلام پیغمبر ہیں, عمران نیک آدمی ہیں, ان کے بھائی موسیٰ السلام پیغمبر ہیں, ہارون السلام پیغمبر ہیں, ان کے علاوہ انہوں نے حجاب کرا. تو اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جتنی میں نے آج تک باتیں سنی ہوئی مذہب کے بارے میں اس کو حجاب کر دیں آپ. جب آپ حجاب کریں گے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رُوحَنَا, پھر اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجی اس کے پاس ہماری روح, یہ آئی روح. اب یہ روح جو ہے جو ہمارے اندر ہے اس کو بھیجتا بھی ہمارے پاس. وہ ایک بشر کی مثال کی طرح ہے, مطلب بشر کی مثال میں آئی وہ روح. اگر روح اگر اس طرح آ جائے سامنے اللہ کی تو ہم پتہ نہیں کیا ڈر جائیں, خوف زیادہ کیا ہو جائے. مگر اللہ کی روح سے خوف بھی آتا ہے. جب اللہ کی بات کی اسپرٹ آتی ہے تو اس سے خوف اس لیے آتا ہے کہ ہماری پروگرام ہی کچھ اور ہے. تو جب وہ آئی ان کے پاس روح تو بشر وہ مثال کے طور پہ بشر کی حلیے میں تھی, ٹھیک ٹھاک بشر, تاکہ انہیں خوف نہ آئے. یہ بشر کی مثال کے طور پہ تھا. تو وہ کہتی ہے میں تو تجھے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں, پناہ میں چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو تقوی والا ہے. تو روح کہتی ہے انما انا رسول. اب یہ رسول کا لفظ آ رہا ہے, کس کا رسول ہے؟ رب, تیرے رب کی طرف سے میں رسول ہوں. تو اب یہاں پتہ چلا ہے آیات میں کہ روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. روح جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. یعنی جو اللہ نے اپنی کتاب میں وضاحت کرنی ہے وہ اللہ کی روح آئے گی. روح ہمارے پاس ایسے رسول آئے گی. تو میسج اور اس کتاب کا میسج ہم تک پہنچتا ہے اللہ کی روح کے ذریعے, اور اسی کا علم کم دے رکھا ہے جو میں نے بھی پڑھا, یا سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی, وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس کا علم قلیل دے رکھا ہے. تو روح جو آ رہی ہے آپ کے پاس, اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کمیونیکیشن جو ہوگا اللہ کے ساتھ وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ اللہ کی روح جو ہے وہ رسول کے ذریعے. اللہ کا روح جو ہے, اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو اللہ کی بات ہم سمجھیں گے وایا دا روح, روح آئے گی. جب اگر کتاب الفاظ یہاں رکھے ہوئے میں پڑھ لوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے معنی اللہ کی روح نہیں آئی میرے پاس, رسول نہیں آیا. رسول کہتے بھیجا, ابھی بتا چکا ہوں میں آپ کو. تو ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ کی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ کی بات جو سمجھ آئے گی آپ کو وہ اللہ کے روح کے ذریعے آئے گی. تو اس الفاظ کی جو روح ہے وہ آپ سمجھیں گے تو اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. تو یہاں پر ہم جو اس پوری آیتوں میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے حجاب کرا اپنے اہل خانہ, جو ان کے جو والد تھے نیک تھے, زکریا علیہ السلام پرورش کے وہ نیک تھے, رسول تھے, نبی تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے, رسول و نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے تو بیٹے تھے, مطلب ہارون کے بھائی تھے. یہ سارے نیک لوگ تھے, رسول و نبی. ان کے علاوہ لوگوں سے حجاب کیا. تو ہمیں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ ہمیں جب ہم سنتے کسی کا درس ورس تو ہمیں دیکھیں یہ اللہ کی آیت بتا رہا ہے یا ایسی اپنی کہانیاں سنا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سب کو کتاب دی, قرآن کی آیت اس میں لکھی ہوئی ہیں, تو میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ ویریفائی بھی کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے پڑھانے کا کتاب کا. اگر آپ کے پاس کتاب کی انفارمیشن ہے, اللہ نے آپ سے روح بھیج کے آپ سے کمیونیکیشن کیا ہوا ہے, تبھی تو بتائیں گے یہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے. اگر مجھ سے نہیں کیا میں بتا ہی نہیں سکتا. کوئی اور آدمی بتا دے, اگر سب اس سے کیا وہ بتا دے, کوئی منع ہے کہ جس سے بات ہوگی وہی بتائے گا نا. تو میں اون کر رہا ہوں کہ یہ روح کے ذریعے رسول آپ سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے, اور یہ کمیونیکیشن جو ہے کمیونیکیشن کنٹینیو ہے ہمیشہ. یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, اللہ ہمیشہ سے بات کر رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اگر انہوں نے کان بند کیے ہوئے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں تو اللہ بات نہیں کرے گا. اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو اللہ آپ سے کلام نہیں کرے گا, اور اگر اللہ کی بات پہ زیادہ توکل کرے گے تو اللہ آپ سے کلام کرے. رسول بتا دیا میں نے, روح ہے وہ, اور روح کی جو علم ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کم دے رکھا ہے. تو رسول بھیج تو رہے لیکن اس کا علم کم ہے, اور اگر آ رہی ہے تو لوگ مان نہیں رہے کیونکہ پروگرامنگ اتنی ہوئی ہے. تو یہاں سے جو پوائنٹ ہم لیتے جا رہے ہیں, میں نے جب تک بتاتے جا رہا ہوں, ہم سب کون ہیں؟ بشر. ہم سب کی سائیکی میں روح ہے, اور ہم سب کی سائیکی میں فرشتوں سے سیدھا کروایا اللہ نے روح کو, بشر اس سے. اور پھر یہاں پر اللہ بتا رہا ہے روح جو آتی ہے مریم کے پاس جب آئے گی, جب ہم لوگوں کی باتوں پہ پردہ ڈالیں گے, یا ہمارے پاس جو انفارمیشن پہلے سے ہے اس کو دبائیں گے, اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے کہ وہ پروف نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو آپ نے سن رکھا ہے, چاہے کتنی بھی جید مولوی نے بولا ہو آپ کو. تو یہاں تک یہ ہوا کہ رسول روح جو ہے, اللہ کی آیت کی جو روح ہے رسول, وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر رہا ہے ہم سب کو. رسول کا لفظ بتایا میں نے ابھی, صرف رسول روح کے لیے استعمال ہوا ہے.
روح کے لیے رسول استعمال ہوا ہے، یہ یاد رکھیں آپ. اور یہ یاد رکھیں روح ہمارے اندر بھی ہے، اور روح کا علم ہمیں کم دے رکھا ہے. یہ 3-4 باتیں آ رہی ہیں موٹی موٹی جو آپ کو یاد کرنی ہے، جو میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ روح کا علم ہمارے پاس کم ہے، لوگ کم سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو. دوسری روح جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ جب آرڈر دے گا تو آئے گی، اس کا علم ہمارے پاس کم ہے. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا اس روح کو، اور یہ روح جو ہے اللہ کا رسول ہے. یہاں تک آپ آ گئے.